اور آپ کا نام محمد بن علی بن موسیٰ اور امام جواد کے لقب سے آپ معروف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 رجب المرجب سن 195 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے اور 25 سال کی عمر میں معتصم عباسی لعنت اللہ علیہ کے ہاتھوں شہید اور کاظمین میں اپنے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو باب الحوائج ہیں، آپ ان کے پہلو میں مدفون ہیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت پر آپ کو شان اہل بیت علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا حامل مولود قرار دیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی زین العابدین بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا اعلیٰ نسب ہے اور فضیلتوں کا آپ روشن آفتاب ہیں۔ آپ شیعان اہل بیت علیہ السلام شیعہ اثنا عشری کے 90 امام ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاہ خراسان ہیں، جو انیس النفوس ہیں، جو قریب الغربا ہیں، جو امام تمام شیعہ حیدر کرار کے لیے اس وقت بھی ملجا و مأویٰ ہیں، مونس و ہمدم ہیں، اور دنیا بھر کے زائرین اس وقت مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کاظمین میں ہے کہ جو اس وقت مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والد ماجدہ سبیکہ خاتون جو رسول خدا کی زوجہ حضرت ماریہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض کتابوں میں آپ کی والدہ کا نام خضران اور ریحانہ بھی نقل ہوا ہے۔ یہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختصر سوانح حیات۔ اچھا، کنیت کے حوالے سے مختلف کتابوں میں آپ کی مختلف کنیت ہے، جیسے آپ کی ایک مشہور کنیت ابو جعفر ہے۔ تاریخ اور حدیث میں آپ کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے، اور ابو جعفر اول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ لقب آپ کے بہت سارے ہیں، لیکن ان میں مشہور لقب کے جو زمانے بھر میں معروف ہے وہ آپ کے لیے جواد کا لقب کافی مشہور ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے توسل کے حوالے سے جو روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ جو بھی امام محمد تقی علیہ السلام سے اگر توسل کرنا چاہتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں، جیسا کہ آیت اللہ اصفہانی بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دنیاوی حاجتیں ہیں، اگر کوئی شخص مکان کے سلسلے میں پریشان ہے، اگر کسی شخص کو سواری کی ضرورت ہے، اگر کوئی شادی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ کے مشہور القاب میں تقی ہے، مرتضیٰ ہے، قانع ہے، رضی ہے، مختار، اور بھی بہت سے ایسے القاب ہیں کہ جو مختلف کتابوں میں آپ کو دستیاب ہوں گے۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں، پوری حیات طیبہ دیکھیں، تو ہم سب کے لیے امام کی زندگی مشعل راہ ہے۔ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جیسے ابھی ولادت کی تاریخ ہے تو ہم اور آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو سوانح ہے، جو آٹو بایوگرافی ہے، جس میں امام کی تعلیمات ہیں، امام کی حدیثیں ہیں، امام کے بارے میں بہت سی تاریخی باتیں موجود ہیں، تو ان کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام محمد تقی علیہ السلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی اولاد کے سلسلے میں، جیسا کہ شیخ مفید الرحمٰن نے روایت کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے 4 فرزند حضرت امام ہادی علی نقی علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت فاطمہ و حضرت امامہ ہے۔ البتہ طبرسی کی روایت کے مطابق آپ کی 5 اولاد کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف کتابوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوسری چیزیں بھی دستیاب ہیں، تو ہم اور آپ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی سے قریب کر کے اللہ کی بندگی تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور ان کی حیات طیبہ سے اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی خدا ہمیں توفیق و رحمت فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام محمد تقی
جواد علیہ السلام کی سوانح حیات پہ آپ نے مختصر سی روشنی جو ہے وہ ڈالی۔ امام محمد تقی علیہ جواد کی نظر میں بہترین عمل آپ نے کس عمل کو قرار دیا، اور آپ نے وقت کے امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب بحار الانوار میں، اور اس کے علاوہ بھی دوسری حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت مل جائے گی، اور ہم سب کے لیے یہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرف سے بہترین تحفہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں بھی امام نے غیبت امام زمان علیہ السلام سے پہلے امام کی غیبت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بہترین تحفہ، بہترین ہدیہ پیش کیا۔ اللہ ہم سب کو امام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج۔ آپ دیکھیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام جس عمل کو بہترین عمل، افضل عمل قرار دے رہے ہیں، اس عمل میں یقیناً فضیلت ہوگی، اس عمل میں یقیناً خدا کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا بہترین عمل، بہترین اور افضل عمل امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیبت امام سے پہلے، امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، امام محمد تقی علیہ السلام امام کا انتظار، امام کے انتظار کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں، اور امام کے انتظار کرنے والوں کے مرتبے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے آنے والے فرزند کا انتظار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ان کی تعلیمات کے مطابق ان کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے، بلکہ میرے قائم کا انتظار ہی ہمارے شیعوں کا بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اللہ تو یہ اللہ امام زمان علیہ اللہ السلام کے حوالے سے امام کے آنے سے پہلے امام نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر مزید آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قائم جو ہے وہ مہدی ہوگا علیہ السلام، اللہم عجل ولیک الفرج۔ یعنی امام نے بیان کیا کہ جو قائم ہوگا وہ امام نے نام بھی بتایا کہ وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے، کہ جن کی غیبت کا یعنی جب امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہوگی تو اس غیبت میں امام کا انتظار کرنا لوگوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ غیبت میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار واجب ہے، امام کے انتظار میں لمحہ لمحہ گزارنا خدا کی عبادت ہے، اور زمان ظہور میں امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے پہلے جو غیبت کا یہ سخت ترین دور ہوگا، لیکن اس دور غیبت میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، ان کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ہماری اطاعت کرے، وہ ہمیں فالو کرے، وہ ہمارا اتباع کرے۔ اور وہ اتباع کیسے کرے؟ امام نے بیان کیا کہ ہماری حدیثوں کو، ہماری تعلیمات کے جو تمہارے لیے ہر وقت گائیڈ ہے، ہماری تعلیمات تمہارے لیے بہترین رہنما ہے۔ تو امام نے لوگوں کو یوں ہی لاوارث اور بغیر کسی ذمہ داری اور بغیر کسی کام پہ نہیں چھوڑا۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے وجود سے پہلے، ہماری ولادت سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے امام نے ہماری ذمہ داریاں ہمارے سپرد کر دی ہیں۔ تو امام کی اطاعت واجب ہے، امام کی ذمہ داری، امام نے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ اس کے بعد مزید امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے امام بیان کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں بہت سی ایسی علامتیں ہیں کہ جو ظہور کی علامت ہے، اس میں کچھ حتمی علامتیں ہیں، کچھ غیر حتمی علامتیں ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا لوگوں کو علم ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا؟ جب انسان ان چیزوں کا مطالعہ کرے، یا ان لوگوں کے پاس بیٹھے، ان اہل علم کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے کہ جن کے پاس علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو کہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جو ہنسی مذاق میں اپنے قیمتی وقت کو ویسٹ کر دیتے ہیں، ان کو اہل بیت قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو اپنا لمحہ لمحہ خرچ کرنے میں ڈائمنڈ، گولڈ، ڈالر، روپیز، پیسے، درہم و دینار کرنے سے زیادہ بخل کرتے ہیں۔ یعنی شیعوں کا وقت جو ہے ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے، شیعوں کا وقت جو ہے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کے وقت میں ہی وہ اوقات ہے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام میں زمان علیہ السلام کی خصوصیات کے حوالے سے بھی امام بیان کرتے ہیں کہ بے شک ہم میں سے ہی قائم ہے کہ جن کا نام مہدی علیہ السلام ہے، جن کی غیبت کے زمانے میں انتظار کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی اطاعت اور ان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں واجب الطاعہ بنایا ہے۔ اور امام بیان کرتے ہیں کہ اور وہ میری اولاد سے تیسرے، یعنی علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر امام زمانہ علیہ السلام ہیں، خدا ان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور ہمیں امامت دی، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے۔ بعض لوگ امام کے ظہور کے لیے تشویش اور شک پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ اتنی لمبی غیبت، اتنی طویل غیبت ہو گئی، کب امام آئیں گے؟ تو امام نے خود بیان کیا کہ خدا کی قسم، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں امامت عطا کی اور ہمارے جد کو نبوت عطا کی، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے تو اللہ اس کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرا قائم آئے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ زمانہ علیہ السلام کے آنے کی نوید، آنے کی بشارت امام نے بہت پہلے دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کی نیابت میں حج و طواف کر سکتے ہیں؟ اس پر امام تقی علیہ السلام نے کیا جواب مرحمت فرمایا؟ اس پہ روشن۔ دیکھیں، کتاب احسن المقال میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص ہے، راوی ہے، وہ آ کر امام محمد تقی علیہ السلام کہ جن کا مشہور زمانہ لقب الجواد ہے، ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا، بعض موقع پر ہم آپ کی نیابت میں، آپ کے جد کی نیابت ہے، مثلا اس نے ایک سفر کا ذکر کیا کہ مولا میں خانہ کعبہ گیا ہوا تھا اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، میں نے وہاں پہ اللہ کی عبادت کی، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میں نے کبھی آپ کے جد رسول اللہ کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد کبھی آپ کے جد مولا علی علیہ السلام کی نیابت میں نے طواف کیا، کبھی امام حسن علیہ السلام، کبھی امام حسین علیہ السلام، کبھی امام زین العابدین علیہ السلام، کبھی امام محمد باقر علیہ السلام، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام، کبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کبھی آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام کی نیابت میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد اس نے ذکر کیا کہ مولا کبھی کبھی میں نے آپ کی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نیابت میں بھی طواف کیا، کبھی میں کرتا تھا اور کبھی میں بھول جاتا تھا۔ تو پہلے جب اس نے یہ سارے احوال بتائے تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے جد کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، خدا مبارک کرے، خدا تمہیں مزید توفیق دے، یہ کام بہترین عمل ہے، تم اس کام کو انجام دو۔ اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ کبھی کبھی میں آپ کی جد ماجدہ کی نیابت میں بھی کرتا ہوں، پھر کبھی بھول جاتا ہوں۔ تو جیسے اس نے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا تو امام نے شکر خدا ادا کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ عمل کہ جو تم میری جد ماجدہ کی نیابت میں کرتے ہو، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نیابت میں کرتے ہو، یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی اس کو تم سب سے زیادہ انجام دیا کرو، یعنی میری جد ماجدہ کی نیابت میں کار خیر سب سے زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ جب تم میری جد ماجدہ کی نیابت میں کوئی کار خیر کرتے ہو تو اس میں ہم سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمہ، یعنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا عزت ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، یہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے بیان کیا۔ آج ولادت کی تاریخ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ آج ہم اگر واقعاً چاہتے ہیں امام کی خدمت میں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ پیش کرنا، امام کی خدمت میں اگر چاہتے ہیں کوئی خراج پیش کرنا، امام کو کوئی گفٹ دینا، یہ تو دستور زندگی ہے، دستور دنیا ہے کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں جنہوں نے ولادت میں ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ تو آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے تو ہم انہیں کیا گفٹ دیں، انہیں کیا تحفہ پیش کریں؟ تو اب
بہت غور سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو ایک جو امام کی حدیث سے ہمیں تعلیم ملتی ہے جس کی امام نے تاکید کی ہے، اور صرف امام محمد تقی علیہ السلام نہیں بلکہ 14 معصومین کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو سب نے بتایا ہے کہ صلہ رحم بہت بہترین عمل ہے. یعنی اگر ہم بہترین تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں شیعہ ایک ہو جائے، محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے. ایک فیملی میں اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو اسے منا لیں. کوئی شیعہ ناراض ہے، کسی شیعہ کا اگر خدا نخواستہ غلطی سے اگر ہم نے حق لے رکھا ہے تو آج اس کے حق کو واپس کر دیں، اسے راضی کر لیں، نیت کر لیں کہ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اس شخص کے دل میں امام کی محبت ہے، لہٰذا میں نے اپنی عداوت کو، اپنی نفرت کو پیچھے کر لیا، امام جواد علیہ السلام کی ولایت اور محبت کو مقدم کیا، امام کی محبت میں نے اسے معاف کر دیا. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز اگنور کرنا سیکھیں. آج ہم دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کریں گے، انشاءاللہ خدا کل قیامت کے دن جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ سے ہم کہہ سکیں یا اللہ ہمارے ماتحت بھی کوئی رہتا تھا تو یا اللہ ہم نے اسے معاف کیا، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہم پر رحم اور کرم فرما. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام کی سیرت، امام محمد تقی جواد روحی و ارواحنا الفدا کی سیرت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تھوڑا سا اور مزید پوائنٹس کو قبلہ پروگرام میں ایڈ کریں گے. امام کی نظر میں یعنی لوگوں میں محبت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، امام کی حدیث سے اس پر گفتگو فرمائیں. دیکھیں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. نفرتوں کے دور میں محبت کا چراغ روشن کرنا یقیناً بڑا کٹھن اور بڑا سخت کام ہے، جبکہ محبت وہ خوشبو ہے، محبت وہ پھول ہے کہ جو کانٹوں کے درمیان بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے. خدا ہم سب کو محبت کرنے والوں میں اور اہل محبت میں قرار دے. اور یوں بھی ہم اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرتے ہیں، لہذا ان کی مودت کے صدقے میں ہمیں ان کے چاہنے والوں سے محبت بھی کرنا چاہیے. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں. تو یہ محبت کیسے پائی جائے؟ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معاشرے میں محبت کا گلستان پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں کہ آپس میں ہمارے ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کا روشن آفتاب ہو، ایک بہترین ماحول ہو، ایک بہترین انوائرمنٹ ہو. میں آپ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی وہ روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں امام نے محبت کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بحار الانوار اور بھی مختلف کتابوں میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ 3 خصلتیں، 3 کوالٹیز، 3 صفات ایسے ہیں، یعنی 3 ایسے کام ہیں کہ جس کے ذریعے اگر جب تم یہ کام کرو گے تو اس کے ذریعے محبت پیدا ہوگی. یعنی امام نے وہ طریقہ، وہ راستہ بتایا. یوں نہیں بتا دیا کہ بس آپس میں محبت کرو. امام نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ جن طریقوں سے ایک دوسرے سے تم محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو سکتی ہے. راوی نے پوچھا مولا وہ طریقے کیا ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے محبت کے اسباب ایک دوسرے کے دل میں ہم پیدا کریں؟ تو پہلی بات امام نے بیان کی، اور یہ ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سخت ضرورت ہے، جس سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا گھر جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو امام نے بیان کیا اس کا فقدان پایا جا رہا ہے. یعنی وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں آپس میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. یہ چیز ختم ہو رہی ہے تو جو محبت پیدا کرنے کا سبب تھا، جب وہ ختم ہو رہی ہے تو آٹومیٹک نفرت پیدا ہوگی. امام نے پہلا سبب بیان کیا جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے بیان کیا کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل ہو، ہمارے ساتھ انصاف ہو، لیکن جب دوسرے کا مرحلہ آتا ہے، جب دوسرے کا نمبر آتا ہے، جب دوسرے کی بات ہوتی ہے تو ہم وہاں انصاف کو بھی طاق پہ رکھ دیتے ہیں، عدالت بھی بھول جاتے ہیں. لیکن جب ہماری باری آتی ہے، جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہو. دوسرا چاہے ناانصافی کے ذریعے قتل کر دیا جائے، اس کا حق غصب کر لیا جائے، وہ مار دیا جائے، وہ غربت کی زندگی گزارے، اس سے ہمیں سروکار نہیں. امام نے کہا نہیں، اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو وہاں آٹومیٹک محبت ختم ہوگی، نفرت کے کانٹے اگیں گے. اگر چاہتے ہو کہ محبت پیدا ہو تو دوسروں کے ساتھ
عدل کے ساتھ کام کرو، دوسروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرو۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ انصاف کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا، دوسروں کے ساتھ عدالت کے ساتھ رہو گے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ پہلا سبب جس کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے، گھروں میں بھی، رشتہ داریوں میں بھی، آپس میں جو ریلیٹیوز ہیں ان کے یہاں بھی جب نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب اس چیز کو آپ بہت تشریح کرتے جائیں، اس کی اگر شرح کریں تو بہت سی شاخیں، بہت سی ہماری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ مثلاً ایک فیملی ہے، فیملی میں کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان میں کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، نفرت کہاں پیدا ہوتی ہے آپس میں؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں رشتوں میں بھی ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ مثلاً شوہر ہے، بیوی ہے، تو شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کرے، یعنی جو اس کے حقوق شوہر پر ہے ان حقوق کو شوہر پورا کرے، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے، عدل کے ساتھ برتاؤ کرے۔ تو اب شوہر اگر بیوی کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، عدالت سے کام کر رہا ہے، تو شوہر کی محبت بیوی کے دل میں پیدا ہو۔ بیوی کا فرض یہ ہے کہ جو اس کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، اس کے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اسے بطریق احسن پورا کرے، اس کا خیال کرے، اس کے حقوق کی رعایت کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے۔ یہ اب اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ ساس ہے، مدر ان لا ہے، اب مدر ان لا کے لیے جو ان کی بہو کا جو حق ہے، اب اس بہو کے حقوق کو مدر ان لا کی ذمہ داری پورا کرے۔ بہو کا حق ہے کہ اس کے اوپر شوہر کی والدہ یا والد یا اس کے گھر والوں کے جو حقوق ہیں اس کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ جب اس طریقے سے دو دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم انصاف کریں۔ انصاف کیا ہے؟ یعنی دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے بس چائے پی، آپس میں گفتگو کرے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دوست کو دوسرے دوست کی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کے کام آئے، یہی انصاف ہے۔ اگر دو دوست ہیں، اگر ایک نہیں موجود ہے، دوسرا موجود ہے، کوئی تیسرا اس دوسرے دوست کی برائی کر رہا ہے، تو اس دوست کا فرض ہے کہ اس کا دفاع کرے، اس کی غیبت میں اس کے حوالے سے بہترین ماحول پیدا کرے۔ تو یہ انصاف ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم چاہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہترین ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ ہم اپنے بیہیویئر کو ایک دوسرے کے ساتھ پیش کریں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ آپس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی سخت وقت آ گیا ہے تو ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی اگر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ہمدرد بن جاؤ۔ اگر اسے درد ہے تو تم ہمدرد بن جاؤ۔ اگر وہ مصیبت میں ہے تو تم اس کے دوست بن جاؤ، اس کی مشکلوں کو حل کرو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ شریعت میں اللہ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر ایک مومن کسی دوسرے مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فقط کوشش کرتا ہے دل سے، اور دل سے جب کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرنا ایسا ہے جیسے صفا و مروہ کے درمیان وہ انسان سعی کر رہا ہے، یعنی وہ اجر، وہ ثواب اللہ دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس وہ طریقہ، وہ قدرت ہے کہ وہ کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرے، اس کے بعد بھی وہ ضرورت پورا نہیں کر رہا، تو قیامت کے دن اللہ بھی اس شخص کو مصیبت سے آزاد نہیں کرے گا۔ اگر اسے ضرورت پڑ جائے مدد کی تو اللہ کہے گا جس طریقے سے تم نے میرے بندوں پر رحم نہیں کیا، میرے بندوں کی مدد نہیں کی، ویسے آج میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو دوسرا طریقہ محبت پیدا کرنے کا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم ہمدرد بن جائیں، اگر مشکل ہے، مصیبت ہے تو اس کے ہم کام ہیں۔ تیسری بات امام نے بیان کی جو سب سے اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے، وہ یہ کہ دل کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف رکھنا، یعنی ایک دوسرے کے لیے ہم آئینہ بن جائیں۔ فقط زبان سے السلام علیکم نہیں کہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دعا، سلامتی، اللہ سے دعا کی اللہ اس کو سلامت رکھ۔ تو یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہم سامنے والے کے خیر خواہ رہیں، دل سے بھی اس کے لیے ہم دعا کریں یا اللہ اسے سلامت رکھ۔ تو دل ایک دوسرے کے لیے پاک، صاف ہونا چاہیے، دل میں حسد کی کائی نہیں ہونی چاہیے، دل میں کینے کا کانٹا نہیں ہونا چاہیے، دل میں برائی کی کھائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل میں محبت کا پھول، محبت کا گلاب ہونا چاہیے۔
محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، محبت کی روشنی ہونی چاہیے، محبت کا چراغ ہونا چاہیے. جہاں بھی جائے گا یہ روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. تو چراغ بن کے زندگی گزاریے، جہاں جائیے وہاں روشنی لٹائیے، یہی ہم سب کے لیے زندگی ہے. بالکل صحیح. جی قبلہ امام کی نگاہ میں بہت اہم سوال ہے یہ کہ کن مقررین کو، کن خطبہ کو ہمیں سننا چاہیے، قوم کو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے امام کی نگاہ میں. کیا ہے؟ کیونکہ ہر امام کے دور میں بعض فرقوں کو وجود میں لایا گیا، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک پہلے منحرف عقائد بیان ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ فرقے کی شکل بن جاتی ہے. تو اس کی بیچ کنی کرنی بہت ضروری ہے، اور شروع سے ہی اس کی جڑوں کو سکھا دیا جائے تو بہتر ہے. ہمیں کن لوگوں کو سننا چاہیے، ان کے خصائل شمائل کیا ہونے چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، خدا سلامت رکھے. یقیناً یہ سوال آج کے بہت سے مسائل کا حل ہے، اور سلام ہو بارگاہ عصمت و طہارت میں کہ امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے سوال کا جواب صدیوں پہلے دے دیا تھا. دیکھیں آج جو کرائٹیریا ہے، آج جو ہم نے ایک اسلوب بنا رکھا ہے، یہ اسلوب بیجا ہے. یہ اسلوب جسے ہم نے بنایا ہے یہ ٹوٹ جانے والا قانون ہے، یہ ختم ہو جانے والے اسلوب ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ قانون ہم فالو کریں جو قانون اللہ کا ہے، وہ قانون فالو کریں جو قانون قرآن کا ہے. اس لو کو مانے جو لو محمد والے محمد علیہ السلام نے قرآن اور خدا کے حکم سے مرتب کیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ آج ہم خطیب کو جو سنتے ہیں، کسی مقرر کو سنتے ہیں، کسی اسپیکر کو سنتے ہیں، تو ہم اسپیکر کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھیں کہ اس اسپیکر کی اسپیچ، اس مقرر کی تقریر، اس خطیب کی خطابت اگر قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو یہ خطیب قابل احترام ہے، یہ خطیب سننے کے قابل ہے، یہ مقرر اس کی تقریر فالو کرنے کے قابل ہے. یہ پڑھنے والا، یہ ذاکر، یہ کلام منقبت پڑھنے والا، یہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کی مدح خوانی کرنے والا، یہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل ادب ہے، قابل احترام ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ خلاف قرآن بیان دے رہا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر کے وہ اپنی خود نمائی کر رہا ہے، وہ اپنے پرچار میں لگا ہوا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی مدح ہو رہی ہے لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے برخلاف. توجہ فرمائیں، بہت ہی اہم مرحلہ ہے. یعنی اہل بیت ہی کی مدح ہو رہی ہے لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے برخلاف. ہم اہل بیت کے ممبر پہ ہی بیٹھ رہے ہیں لیکن اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے. ہم اہل بیت کے ممبر پہ، اہل بیت کی جگہ سے اہل بیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ. تو اس کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب تحفۃ العقول میں یہ روایت موجود ہے کہ امام جواد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصغى الى ناطق فقط ابدا. امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتے کہ اگر کوئی شخص کسی مقرر، کسی خطیب، کسی بیان کرنے والے، کسی اسپیکر، کسی اوریٹر کی طرف مائل ہو اور اس کا پرستار ہو جائے، ہوتا ہے نا بالکل فین فالوئنگ ہوتی ہے، بالکل بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں، شخصیت پرستی. ہمیں شخصیت پرستی نہیں، ہمیں مولا پرست بننا ہے، ہمیں خدا پرست بننا ہے، ہمیں شریعت پرست بننا ہے، ہمیں امام زمانہ پرست بننا ہے. تو امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مقرر، کسی خطیب، کسی بیان پڑھنے والے کی طرف مائل ہو اور اس کا پرستار ہو تو وہ شخص فقط ابدا، تو وہ شخص اس کا بندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص اس کا غلام ہو جاتا ہے. پس اگر وہ مقرر خدا کے لیے اور خدا کے معارف یعنی خدا کی تعلیمات، خدا کے احکام کے بارے میں بولتا ہے تو وہ شخص اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہ شخص اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ امام بیان کرتے ہیں کہ ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد ابدا ابلیس. یعنی امام نے کیا کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر مقرر شیطان کا دوست ہے، شیطان یار
या मादियात या हवा और हवस की बात कर रहा है, तो ये शख्स फ़क़त अबादा इब्लीस, तो ये शख्स, ये बोलने वाला, ये खतीब, ये मुक़र्रिर, ये पढ़ने वाला शैतान का बंदा और शैतान का गुलाम है। तो आज हमारे और आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? बेहतरीन चीज़ ये है कि हम मुक़र्रिर और ख़तीब और बयान करने वाले, मसलन मैं और इसे वाज़ेह अंदाज़ में बयान करूँ कि मनक़बत पढ़ने वाले, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदख़ानी करने वाले, ज़ाकिरीन हज़रात, वो ख़ुतबा के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदख़ानी करते हैं, मजालिस पढ़ रहे हैं, महफ़िल पढ़ रहे हैं, इनको अगर हमें देखना है तो अहले बैत की तालीमात की रोशनी में हमें देखना है कि ये मौला अली अली कर रहे हैं, तो ये अली अली जो कर रहे हैं, ये अहले बैत मौला अली अलैहिस्सलाम की खुशनुदी का जरिया बन रहे हैं, या फिर ये खुद नुमाई में। मौला ने क्या हदीस में बयान किया कि अगर ये हवा हवस के लिए, मादियात के लिए ये कर रहा है, ये काम शैतान की यारी कर रहा है, तो ये फकत अबादा इब्लीस, ये शैतान की बंदगी कर रहा है। और ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है। इमाम ने कहा कि ऐसे लोगों से अगर तुमने बेजारी नहीं की तो तुमने उसकी परस्तिश की, तुम उसके परस्तार हो गए और उसके साथ तुम हो, यानी उसके फेल में तुम उसके शरीक हो। उसके बाद इमाम मजीद बयान करते हैं, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मन इस्तहसना कबीहन काना शरीकन फी, अल्लाह अकबर, कि जो शख्स किसी बुरे अमल की तहसीन और तारीफ करता है वो उसकी बुराई में शरीक है। बड़े अफसोस के साथ आगा भाई, अभी माशाल्लाह माह रजबुल मुरज्जब है, खुदा हमारे मनक़बत खान को, खुदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़ाकिरों को, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदख़ानी करने वालों को सलामत रखे, उन्हें नज़र बद से महफूज रखे। बेहतरीन पढ़ने वाले आज भी मौजूद है, अल्लाह उन्हें हज़रत देवल का लहजा अता फरमाए, अल्लाह उन्हें फ़रज़दक़ रहमतुल्लाह अलैह का सलीक़ा अता फरमाए। बहुत से अच्छे पढ़ने वाले, लेकिन अभी चंद दिनों में कुछ ऐसी क्लिप आई हैं, कुछ ऐसे कलाम पेश किए गए हैं कि जिसमें खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को पामाल किया जा रहा है। जब उनके कलाम को सुना जा रहा है तो उसमें इस तरीके से शिर्क बयान किया जा रहा है कि अल्लाह अकबर, हमें ये भी अंदाजा नहीं कि हम जिसकी मदखानी करें वो इमाम हमसे राजी होगा या इमाम हमसे नाराज होंगे। इमाम हमसे, जिस इमाम की मदखानी कर रहे हैं वो इमाम हमसे खुश होंगे या इमाम हमसे इज़हार बेजारी करेंगे। बाज़ ऐसे अभी कलाम पेश किए गए कि जैसे ही आप उससे प्ले कीजिएगा, ऑन कीजिए, तो लगेगा ही नहीं माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह कि ये मदे अहले बैत हो रही है या लहो-लआब का कोई प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप मनक़बत पढ़ें, आप कसीदा पढ़ें, आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदखानी करें, तो दुनिया शिया तो शिया, हमें तो मालूम है कि मनक़बत क्या है, हम तो तमीज़ करते हैं ना। हम तो जैसे ही खोलेंगे जहाँ मौला का नाम आ रहा है, भाई मदे अहले बैत है, किसी शायर ने बेहतरीन कलाम कहा है। लेकिन आज यूट्यूब पे ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पूरी दुनिया देखती है, न सिर्फ ये कि शिया देखते हैं। तो जब दुनिया अगियार उस प्रोग्राम को देखे तो पहले ही नजर में उन्हें लगे कि हाँ ये शियों का मजहबी प्रोग्राम है। लेकिन बाज़ ऐसे प्रोग्राम अभी यूट्यूब पे पेश किए गए कि ऐसा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगता ही नहीं कि ये लहो-लआब के किसी प्रोग्राम को पेश किया गया है। यानी वो चमक दमक और उस तरीके से मैं क्या जुमला बयान करूं कि मदे अहले बैत के साथ इस तरीके से म्यूजिक के ऐसा लग रहा है कि ये किसी दूसरे जगह के प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है। तो हम कोशिश करें, अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह में तौफीक दे, इस नेमत को अपने हाथ से जाने न दे। और आज माशाल्लाह जो बुजुर्ग हैं उनको हम इत्तिबा करें। आज भी हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं उन्हें फॉलो करें हम। कितने बेहतरीन बेहतरीन नाम हमारे मुआशरे में हैं कि जो बेहतरीन मनक़बत ख़ानी करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं। आज उन्हें अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कल हम अपनी नई नस्ल को क्या देके जाएंगे, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिंदगी गुजार रहे हैं, यूरोप में है, वेस्टर्न का ममालिक में जो जिंदगी गुजारे हैं, उनको हम क्या दर्स देंगे कि क्या मनक़बत है, क्या नौआ है, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम की मत है। कुछ तो तमीज़ होनी चाहिए। वो खुद नुमाई हो रही है, वो अपने आप को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। मदे अहले बैत, ऐसा लगे चेहरा बताए कि अली अली करने वाला ये मिसम तम्मार का गुलाम है। आवाज लहजा बताए कि इसके लहजे में अली है। अली दिलों की गुफ्तगू को भी सुनता है।
میرا مولا میرے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو بس اللہ گزارش یہی ہے اہل بیت ٹی وی کے اس اہم پلیٹ فارم سے، چونکہ آپ کا چینل چند پوری دو دنیا میں منٹ دیکھا جاتا ہے، 2 منٹ خدا رہ گئے، کرے 2 کہ منٹ بات دور تک جائے، لوگ سنیں، اور کسی پہ تنقید نہیں ہے۔ جو غلط کر رہے ہیں اہل بیت صحیح، امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں نے بیان کر دیا کہ آپ شخصیت پرست نہ بنیں، آپ مولا پرست بنیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی علل اعلان کھلم کھلا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر رہا ہے اور مادیات کے لیے فقط مد اہل بیت کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے اظہار بیزاری کیجیے، ایسے لوگوں کو سننا بند کیجیے، اس لیے کہ جو اہل بیت کا نہیں ہے، جو اہل بیت کے نام پہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، خدا اگر وہ قابل ہدایت ہے تو خدا اس کی ہدایت کرنا، ورنہ خدا اس کو نیست و نابود فرمائے۔ بالکل آخری چند منٹ میرے پاس ہے قبلہ، بیٹی کے رشتے کے حوالے سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل بہت مشہور ہے، میں اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں، کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل، بہت سے کیا، دنیا کے ہر مسئلے پر امام نے روشنی ڈالی ہے کہ جو ایک انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بہترین ضرورت، ایک اہم ضرورت کہ جسے شادی کہتے ہیں، جسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ روایت تہذیب الاحکام میں ہے، یہ روایت وسائل الشیعہ میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک پیمانہ، ایک قانون، ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں رشتہ آتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں کسی کا پروپوزل آتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھا مکان ہے کہ نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، یہ مالدار ہے کہ نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزادار ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مالدار ہے کہ نہیں۔ ہم جبکہ ہمیں دیکھنا کیا چاہیے تھا؟ یہ علی پہ فدا کار ہے کہ نہیں، یہ علی کا فدا کار ہے کہ نہیں، یہ علی کا جانثار ہے کہ نہیں، یہ امام حسین کا عزادار ہے کہ نہیں، یہ امام زمان علیہ السلام کا خدمت گار ہے کہ نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں بینک بیلنس ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں زمین جائیداد ہے کہ نہیں۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ امام بیان کرتے کہ جس نے تم سے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ مانگا، تو وہاں پہ تمہیں کیا دیکھنا چاہیے؟ وہاں پہ تمہیں اس کا دین دیکھنا چاہیے، اس کی دینداری دیکھنی چاہیے، اس کی امانت داری دیکھنی چاہیے۔ امام نے یہ بتایا، یعنی دین دیکھو، وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ اگر دیندار ہے، امانت دار ہے یا خیانت کار ہے۔ اگر امانت دار ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو امام نے کہا فوراً وہ رشتہ قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا یہ عمل روئے زمین پر عظیم برائی کا سبب بنے گا۔ یعنی ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے پروپوزل دیکھتے وقت، رشتہ دیکھتے وقت؟ کہ سامنے والا، چاہے وہ لڑکی والے لڑکوں کے لیے دیکھے اور لڑکے والے لڑکیوں کے لیے دیکھے، دونوں کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سامنے والا جو رشتہ لے کے آ رہا ہے یہ دین والا ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں؟ اس کے نظر میں محمد والے محمد علیہ السلام کی ولایت، یہ امام حسین کا ماتمدار، رضادار اور امین ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں دیکھے کہ مالدار۔ تو امام نے کہا کہ اگر یہ تمہارے یہاں معیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ تمہارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب امام محمد تقی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ ہم سب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یا اللہ امام کے صدقے میں ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کا ظہور پر نور دکھا، امام کے صدقے میں شیعوں کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما، علماء اعظام آیت اعظام مراجع کرام کی حفاظت فرما، تمام خدمتگار دین کو یا اللہ سلامت رکھ، منقبت خان، ذاکرین، علماء اعظام، مراجع کرام، ان سب کو تمام شر سے محفوظ فرما، تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ سب سے اہم، سب سے عظیم، سب سے بڑی دعا یا اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے ثواب مخیّر فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس دعا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا نعمان رضوی صاحب کو